1893 میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی جو ہے نا وہ پیشن گوئی کرنا کیسے ممکن تھا؟ تاریخی طور پر ثابت حقیقت ہے کہ دوسرے جنگ عظیم کے نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑا. اچھے تعلقات کیوں نہیں قائم ہو سکے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بدی کا بیج کس نے بویا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز کی 22ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ جو ہم نے 2 کی ہیں وہ ہم نے ایک خاص شخصیت تاریخ میں گزری ہیں، نعمت اللہ شاہ ولی، ان کے سے متعلق جو ہم اب ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اس کے پس منظر میں یا اس کے پیش منظر میں کہہ لیں ہم نے ایک تمہیدی گفتگو کی تھی. آج ہم جو ہے وہ جو شروع کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈز، اپنی اگلی جو اس کا سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں ہم، وہ ہیں ان کی جو اسپیسیفکلی جو انہوں نے پیشین گوئیاں کی تھیں، وہ پیشین گوئیاں کیا تھیں، اور وہ ان کی پیشین گوئیاں جو ہے ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے یا اس کا اطلاق جو ہے وہ کس دور پر ہوتا ہے. اس میں اگرچہ بہت پرانی بھی ایک انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہوئی ہیں، مغلیہ دور سے جو ہے ان کا پیشین گوئیوں کا سلسلہ ہے، مطلب کہ کون سا بادشاہ آئے گا، اس کے بعد کون آئے گا، اس کے بعد کون آئے گا، ان کے درمیان کیا کچھ ہوگا، وہ سارا انہوں نے اس کی پیشین گوئیاں ہیں. لیکن چونکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ پاکستان سے متعلق ہو رہی ہے تو ہم جو ہے ان کی صرف وہی پیشین گوئیاں ڈسکس کریں گے جو پاکستان سے متعلق ہے، یا پاکستان کے آنے والے مستقبل سے متعلق ہے، یا پاکستان کے ماضی سے، جو یعنی کہ آج کے دور کے لحاظ سے دیکھیں جو ہمارا ماضی تھا، یعنی 1947 سے لے کر آنورڈ. اچھا، ایک تمہیدی بات اور تھوڑی سی میں چاہتا تھا کہ وہ بھی سامنے آپ کے پیش کر دوں. یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت سے نسخے ہم نے دیکھے ان کے جو اویلیبل ہے نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کے، اس میں اشعار جو ہیں وہ آگے پیچھے نظر آتے ہیں. کسی نسخے میں کوئی شعر جو ہے، کوئی پیشن گوئی کسی اور جو ہے وہ سیاق و سباق میں پیش ہو رہی ہوتی ہے، کسی اور نسخے میں کسی اور سیاق و سباق میں پیش ہو رہی ہوتی ہے. تو اب یہ بھی ایک چیلنج ہے، وہ بھی خالد صاحب سے ہم آج پوچھیں گے، سمجھیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس چیلنج کے پیش نظر. تو ہم جو ہے آج جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہم پاکستان کے جو تخلیق ہے اس کے متعلق جو ان کی پیشن گوئیاں تھیں وہ وہاں سے شروع کریں گے ہم. خالد صاحب، سب سے پہلے تو جو میں نے سوال آپ کے سامنے پوز کیا ہے، چیلنج ایک ہمارے لیے جو ہے، یا آپ کے لیے، میرے لیے تو نہیں، آپ کے لیے چیلنج ہے کیونکہ وہ ساری اپلیکیشنز ان کی آپ نے کرنی ہے. وہ یہی ہے کہ یہ جو مختلف جگہوں پر نسخوں میں آگے پیچھے نظر آتی ہیں وہ پیشن گوئیاں، تو ہم یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ بھئی یہ جو پیشن گوئیاں نہیں فلاں دور سے متعلق نہیں، یہ آج کے دور سے متعلق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اہمیت کے ساتھ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم اپنا ایک اندازہ لگائیں گے، قیاس کریں گے. وہ ہو سکتا ہے کل ہم خود اسے تبدیل کر لیں اور ہم سمجھیں کہ یہ یوں نہیں ٹھیک تھا، یہ جو اب حالات بنے اس میں یہ اس طرح ٹھیک نظر آتے ہیں. لیکن ایک اصولی بات ہمارے سامعین کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اس طرح کوئی محفوظ کلام نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے جیسے کہ انہوں نے اشعار کہے تھے اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہوں، بلکہ بہت سے اشعار تو گم ہو گئے ہیں. انہوں نے ان کی تعداد شاید جو انہوں نے کہی تھی وہ ہزاروں میں تھی، اب ہمارے پاس چند ایک آدھ جو ہے نا وہ، بلکہ کوئی بمشکل سینکڑا پورے ہوتے ہیں. تو کہنا چاہیے کہ یعنی بہت سارے تو گم ہو گئے ہیں، وہ تو کئی جگہیں خالی رہ گئی ہوں گی، چیزیں واضح نہیں ہو رہی، اور بہت سارے وہ ہیں کہ جو آگے پیچھے ہو گئے ہیں. وہ بس ڈھونڈنا، ترتیب زمانہ خود ہی بنائے گا تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ اس کے بعد تھا اور یہ پہلے تھا. ایک اور چیلنج ہے جس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ یہ کہ ہمارا یہ جو دور ہے نا، اس میں لوگ وحی کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، جو مانتے بھی وہ کہتے بس اس کا کام تھا پہنچا دینا، باقی اس کا اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس دور میں کسی ایسے بندے کی بات کرنا جس نے 900 سال پہلے کوئی چیزیں دیکھ لی ہوں، تو بہت سارے دینداروں کو بھی ہضم نہیں ہو پا رہا. تو مشکل بات ہے، اگرچہ کہ ہم نے اصل میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پوری 2 قسطیں اس پہ کی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے. ایک اچھا مواد ہے، میں یہاں پہ اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی صرف اسی کو دیکھ رہا ہو آج ہی کے ہمارے پروگرام کو، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس سوال کا جواب ہم نے پچھلی 2 قسطوں میں دیا ہے، اور اپنی بساط کی حد تک ہم نے ممکن حد تک کوشش کر کے حد الوسع دیا ہے. اب آگے یہ کہ میں آج دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ ہم یہاں پہ بھی ایک کام کر لیتے ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ مطلب کم از کم اتنا تو لوگوں کو معلوم ہے کہ لارڈ کرزن کے زمانے میں تو یہ نسخہ جات موجود تھے،
اور یہ بھی بات ہے کہ اس نے کوئی پابندی بھی لگائی تھی اس کے اوپر. جی بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ چھپوائی اس نے تھی. جو مخالفین ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں ہی کی سازش تھی اور انہوں نے یہ کیا تھا. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو یہ جو ہے نا یہ کسی بھی طرح یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی اور اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہوتی اس کے اندر سے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی 1893 میں جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی جو ہے نا وہ پیشن گوئی کرنا کیسے ممکن تھا. پھر یہ کہ 1947 کے بارے میں یہ کہنا، یعنی یہ تاریخ تو نہیں لکھی ہوئی لیکن یہ کہنا جو 1947 میں ہوا کہ ہند تقسیم ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن تھا. تو 1946 میں ابھی قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ وہ کیسے کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو ہونا ہی ہے. اور جو یہ پرسپیکٹو آپ بیان کرتے کہ جو بھی یہ لارڈ کرزن نے خود لکھوائے تھے، تو ایک جگہ پر پیشن گوئی یہ ہے کہ روس انگلستان کو ختم کر دے گا، تو وہ اپنے خلاف اپنے بارے میں یہ لکھے. برل چلیں ایک مطلب جو اگر کسی نے نہیں پڑھا اور اس کو کوئی اس طرح کی دعویٰ کر دے، آج کل اس طرح کے دعوے بڑے آسانی سے قبول ہو جاتے ہیں. پراپیگنڈے کا عروج ہے تو وہ جو جتنا بڑا منہ کھولے یا جتنے خوبصورت الفاظ میں کوئی جھوٹ بول لے تو وہ چل جاتا ہے. مزے کی بات ہے کہ اس کی بھی پیشن گوئی ہے کہ مکر و فریب کا ایسا زمانہ آئے گا. تو میں پہلے یہ چاہتا ہوں نا کہ کچھ ایسی چیزیں جو ان میں آئی ہوئی ہیں کہ جو ایک عام آدمی بھی جن کو سن کر یہ کہے گا کہ یار یہ اس وقت سے پہلے تو یہ کہنا ممکن ہی نہیں تھا. تو میرا خیال ہے شروع کر لوں آپ کے. یہ جہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کی تخلیق سے شروع کرنا ہے جی. اس کا بیک گراؤنڈ میں بھی کافی صحیح ہے. اگر میں چاہوں گا آپ اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیں. اصل میں بیک گراؤنڈ میں دیکھیں مغلیہ دور کا بھی ذکر ہے، بیک گراؤنڈ میں پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم کا بھی ذکر ہے. یہ اصل میں چاہتے یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا. تو دوسری جنگ عظیم کے نتیجے کے طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ جو عیسائی جو ہوں گے یہاں پہ ہندوستان پہ جنہوں نے قبضہ کر یعنی برطانوی، وہ کمزور پڑ جائیں گے اور وہ ہندوستان کو خود چھوڑ کے چلے جائیں گے، خود چھوڑ کر چلے جائیں گے. یعنی یہ کہ آپ فتح کر کے تو انہیں بھگانے پر مجبور نہیں کریں گے، بھاگ جانے پر مجبور نہیں کریں گے، وہ از خود چھوڑ جائیں گے. اور یہ اب تاریخی طور پر ثابت حقیقت ہے کہ دوسرے جنگ عظیم کے نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑنا. تو یہ جو انہوں نے بات کہی نا کہ نصرانیہ یعنی نصارہ یا عیسائی کہ باشند ہندوستان سپارن تخم بدی اچھا یہ اب بات دیکھیں جی، تخم بدی بکارند از فسق جاددانہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ نصرانی ہندوستان کو خود سے چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن ایک برائی کا بیج یہاں پر اپنی چال سے بو کے جائیں گے، اپنے مکر و فریب سے ایک برائی کا بیج بو کے جائیں گے. لارڈ کرزن یہ لکھوا سکتا ہے کہ ہم یہ کام کر کے پہلی بات تو یہ ہے نا مطلب تھوڑی سی عقل چاہیے بات کو سمجھنے کے لیے بھی. اب یہ دیکھیں نا اس میں یہ باریک بات جو ہے نا کہ وہ ایک یہاں پہ اب دیکھیں تصور کیا تھا، یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ قائد اعظم کا تقسیم کے پیچھے سوچ کیا تھی. قائد اعظم کی سوچ یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ لڑیں گے، دو علیحدہ ملک بنا دیں تاکہ یہ لڑیں نا، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھیں. اور اعتماد شاید یہ ہوگا کہ ہمارا چونکہ ہمارے پاس ایک زندگی کا منشور ہے اور وہ بہت پختہ ہے، پیغمبرانہ ہمارے پاس رہنمائی ہے، تو گویا وہ ہندو ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے. صحیح. تو ظاہر ہے دوسرے کے تجربے سے فائدہ اب تب اٹھاتے ہیں جب بڑے اچھے تعلقات ہوں، بلکہ انہوں نے کہا ہے نا پڑوسیوں کی طرح بہت اچھے تعلقات کے ساتھ رہیں گے. تو یہ سوچ تھی. اب یہ اچھے تعلقات کیوں نہیں قائم ہو سکے، یہ ہے نا سوال. اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بدی کا بیج کس نے بویا. تو آپ جب آج تاریخی طور پر آج 78 سال پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کشمیر ہے، کشمیر کا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ گرداسپور کیسے پاکستان کے بجائے انڈیا میں شامل ہوا، یہ کس کی چال تھی، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں انڈیا کو رستہ ملا کشمیر جانے کا. پھر کس نے سازش کر کے تو کشمیری جو وہ تھا مہاراجا اس کا جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ ہلاک کرایا یا یہ ساز باز کرائی. تو یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ کشمیر ہے جس نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلے دن سے دشمنی ڈال دی. پہلے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، پھر وہ اس کے نتیجے میں فوجیں داخل ہوئیں، 48 میں لڑائی ہو گئی اور پھر وہاں سے وہ
سلسلہ چلتا ہی چلا گیا. 65 کی جنگ بھی اصل میں کشمیری کے مسئلے کی وجہ سے ہوئی تھی نا. وہ جو آپریشن جبرالٹر ہماری شاہراہ ہم نے چھڑانے کی کوشش کی, نتیجے میں ساری جو ہے نا کھلی جنگ ہو گئی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا جی کہ ہندوستان نے اگر کوئی کمائی کی ہے, ابھی بھی اس کے پاس کوئی پیسے 4 جمع ہوئے ہیں, تو اب اسے اسلحہ خریدنا پڑ رہا ہے. اور پاکستان کو ہندوستان کے خطرے کی وجہ سے امریکہ کے گڑے کی مچھلی بننا پڑا ہے. یعنی یہ بات تو لوگ آج کہہ دیتے ہیں نا جی, ہم امریکی کیمپ میں چلے گئے, رشین کیمپ میں نہیں گئے, یہ کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں رہے, غیر جانبدار اور غیر وابستہ نہیں رہے. سوال یہ ہے کہ بھائی ہندوستان بڑا ہے, اس سے ہمارے وجود کو خطرہ ہے, وہ ہمیں دل و جان سے تسلیم نہیں کر رہا. ہمارے ایک عرصے تک تو ریسورسز بھی, تو ہم کیسے اپنا دفاع کریں گے اگر ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہوگا؟ تو ہماری تو مجبوری تھی کہ کسی کا ہاتھ پکڑیں. تو یہ والا جھگڑا ڈالا کس نے تھا؟ تو یہ دیکھیں کتنا, یعنی 2 جنگیں ہوئیں, اس میں جو لوگ گئے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. دونوں ممالک کے جو وسائل اس میں کھپ گئے, جو فلاح پر لگنے تھے, بہبود پر لگنے تھے, یا غربت کو ختم کرنے پر لگنے تھے, معیشت کو ترقی دینے پر لگنے تھے, وہ سارے جو ہے نا وہ کوئی F-16 کا پرزہ خریدنے میں لگ گئے, یا یہ کہ وہ رافیل کا پرزہ خریدنے میں لگ گئے. تو یہ برائی کا بیج بویا کس نے تھا؟ تو یہ کیسے پتہ چلے؟ مطلب چلیں لارڈ کرزن بھی لکھوائے گا, اسے کیا پتہ تھا کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کرنے کا یہ نتیجے نکلیں گے. تو یہ اگر اس سے اگلا جو نسخہ ہے, نسخے میں خاصا میں دیکھتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ شاید ہمیں ایک اسکپ کرنا پڑے, 26 پہ جانا پڑے. 26 نمبر جو ہے میرے خیال میں یہ اس سے زیادہ لنکڈ ہوگا, جو یہ تقسیم ہند گردد. ہاں جی, تقسیم ہند گردد در 2 حصص ہویدا. یہ دیکھیں ہندوستان تقسیم ہو جائے گا اور 2 حصے ظاہر ہو جائیں گے. اب اگلی بات سنیں, یہ کسے پتہ چلا تھا اس وقت کے فسادات ہوں گے؟ آشوب و رنج پیدا از مکرو از بہانہ. مصیبت کہیں, آشوب کہیں, رنج تکلیف پیدا ہوگی اور اس کے پیچھے بھی کسی کی سازش ہوگی, مکر ہوگا اور کوئی بہانہ بازی ہوگی کسی کی. ٹھیک ہے. اور یہ ہندوؤں نے سکھوں کو اکسایا یا کیا تھا, یا اس کے پیچھے کسی اور کی چال تھی؟ اصل میں دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنی تھی, تو اس کے کئی اسباب جمع کرنے تھے. تو کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پہ, لیکن ایک خون ریزی بھی ہوگی نا, تو اس کے نتیجے میں پھر وہ نفرتیں مستقل ہو جائیں گی. تو یہ بھی کسی کا, یعنی وہی مسلمان ہندو جو 800 سال سے اکٹھے رہتے آ رہے تھے, تو کوئی نہ کسی نے درمیان میں پھونک ماری ہوگی نا کہ ان کو بھی فیل ہوا ہو کہ یار ہم نہیں رہ سکتے. تو یہ نا دیکھیں, ہندو مسلمانوں کے درمیان یعنی اتنے عرصے سے اکٹھے رہنے کے باوجود فرقہ وارانہ وہ ہم آنگی تھی, ایک دوسرے کی قدر بھی تھی, مل کے رہتے تھے. یعنی وہ جو بھی معاشرت کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے تھے. یہ تو انگریز نہیں آ کے ہندوؤں کو پٹی پڑھائی نہیں, مسلمانوں نے تمہارے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے رکھا تھا, تمہارے مندر جو ہے نا ان کو مسجدیں بنایا, یہ کیا وہ کیا, یہ سارا ان کو انگریزوں نے سکھایا نا. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے یہ نفرت دونوں قوموں کے درمیان پیدا کرنا انگریزی ایجنڈا تھا نا. تو اس کو انہوں نے جانے سے پہلے اس بیج کو محکم کیا. ایک وہ کشمیر کا ہندو مسلم ہی نہیں تھا, پیچھے جو مولیہ دور سے متعلق پیشن گوئیاں تھیں اس میں پڑھ رہا تھا, سکھوں کا بھی ایک پیشن گوئی تھی کہ سکھ مسلمانوں پر بڑا ظلم کریں گے, وہ جو اس دور میں وہ گزرا تھا کہ وہ کہیں ادھر کا شعر ہوگا نا ادھر لگ گیا ہوگا, آگے پیچھے ہو گئے نا, ترتیب جو بدل گئی, تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہوگا. تو بہرحال اب لیکن اصل بات جو ہم یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان بننے سے پہلے کیا کوئی یہ پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ یہ ہوگا؟ اچھا جی, اب آگے کچھ چیزیں ہیں, یعنی جو پاکستان کے حکمران آئے ہیں, جو یہاں کا ماحول بنا ہے, جو یہاں کی معاشرت تھی, جو یہاں برائیاں پیدا ہوئی ہیں, جو حکمرانی کے طور طریقے رائج رہے ہیں, جو کرپشن ہوئی ہے, جس سب کے ہم آج رونر ہوتے ہیں, اس کے بارے میں اب یہ سنتے جائیں جی. سب سے پہلے یہ جو جمہوریت ہے نا, جس طرح کی جمہوریت, اب خیر جمہوریت پہلے, آج سے 20 سال پہلے جمہوریت کے خلاف کچھ کہنا توہین مذہب سے بڑا جرم تھا. وہ والے گردن تن سے جدا کر دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, بے موت مارا جاتا تھا بندہ. لیکن یہ کہ اب تو دنیا میں یہ اس کی بڑے بڑے اب کہنے لگے ہیں یار یہ تو فراڈ تھا, ایسا تھا ویسا, اب کسی اور نظام کی بڑے عاشقان جمہوریت بھی اب تائب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ یعنی جمہوریت کے جو آئیڈیاز ہیں ان کے فائدے اپنی جگہ پہ ہیں,
ڈیموکریٹک ہونا آج بھی ضرورت ہے، ویلیو ہے، ہائی ویلیو ہے انسان کی، لیکن اب صورتحال بدلی ہوئی ہے. ظاہر ہے اسلام سب سے اچھا ہے، کل آپ کو بہت برا لگتا تھا، حکمرانوں کو برا لگتا جب سرمایہ داروں کے ہاتھ میں گئی تو ایکسپلائٹ ہوئی، ایکسپلائٹ تو ہوئی. لوگوں کے سامنے تو وہی جمہوریت. اب دیکھیں لیکن اس کا جو جس طرح کی جمہوریت تھی اس کو کیا کہا انہوں نے، مطلب اس کو تعبیر کیا دیا، بے تاج بادشاہ شاہی کنند ناداں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ تاج تو ہوگا نہیں. اب ظاہر ہے جمہوری حکمران کا تاج تو نہیں ہوتا نا، وہ تاج والے بادشاہ اور تھے، وہ بادشاہ تھے. یہ جمہوری حکمران ہے، ان کا تاج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بے تاج بادشاہ ہوں گے. شاہی کنند ناداں، بے وقوف لوگ، نادان لوگ، جن کا کوئی ویژن نہیں ہوگا، ڈفر ہوں گے، وہ بادشاہی کریں گے. لوگ انہیں چندہ دینے آئیں گے، وہ پورا خاندان جہاز پر انہیں میلانے پیش کر دیں گے. مطلب یہ ٹھیک ہے. اور اب یہ جس طرح کے بھی ہمارے حکمران تھے تو دنیا ہنستی ہے نا. ہاں جی، جو شروع کے دور میں گزرے. ٹھیک، تو شاہی کنند نادا. اچھا وہ آپ ذرا وہ اس کو ذرا دیکھیں نا، وہ جو صدر پاکستان تھا، جس جو کچھ کہتا تھا تو سمجھا نہیں جاتا تھا کہ کیا کرا ہے. غلام کیا تھا؟ غلام محمد. ٹھیک ہے، تو سکندر مرزا، تو کیسے کیسے لوگ جو ہے نا حکمران گزرے یہاں کے، جو چلاتے رہے ملک. ویسے اس کے بعد بھی یحییٰ خان سر جب یعنی وہ عقل و دانش جو بادشاہوں میں ہوتی تھی وہ ان حکمرانوں میں تو نہیں پائی گی نا، وہ وین تو نہیں نظر آتے نا. تو بے تاج بادشاہ شاہی کند ناداں، اجرا کند فرما فی الجملہ محملانا. ایسے قانون بنائیں گے جن کی تشریح بہت مشکل ہوگی. ججوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا کہ قانون کا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. از رشوت تساہل دانستہ از تغافل تعویل یاب باشند احکام خسروانہ. پہلی بات تو یہ کریں گے کہ سستی اور قائلی، رشوت لیں گے، سستی قائلی کریں گے احکام کی تنفیذ میں. یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جی رول آف لا کدھر ہے، تو کیا شے اسے کھا گئی؟ دو چیزیں کھا گئی، کرپشن، ایک رشوت کرپشن، اور ایک سستی اور قائلی. آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، سوچ اپنی سوسائٹی کی رہے ہیں کہ یار کدھر پلاٹ لینا ہے اور سستا کیسے مارنا کیسے ہے، کٹ کے پتہ نہیں چائنا کٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، جو ادھر ڈیوٹی ہے وہ انجام ہی نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کہ دانستہ تغافل برت رہے ہیں، جان بوجھ کر جو ہے نا وہ اس سستی اور قائلی کر رہے ہیں. اور جو دیکھیں اب یہ ہے جی، یہ مارشل لا لگتا ہے، عدالتیں تعویل کرتی ہیں، آئین کی بازو مروڑ کے تو مارشل لا کے تابع کر دیتی ہیں. جمہوریت آتی ہے تو اسی کی ایک نئی ہو جاتی ہے. ابھی ایک بندہ جو ہے نا کرپشن میں لتھڑا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ دن بدلتے ہیں تو وہ ایک دم فرشتہ بن جاتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی ہیں؟ یا تو آج بیٹھ کے آپ کہنا لکھا ہے کسی نے، کم از کم یہ تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ جناب کم از کم 150 سال پرانا تو ہے نا. ہمارا تو دعویٰ یہ ہے 900 سال پرانا ہے، لیکن سرفس پہ تو 150 سال سے موجود ہے نا. جب چلے پاکستان بننے سے پہلے سے تو ہے، تو کس کو پتا تھا یہ سارا ہوگا؟ آگے چلیں. عالم ز علم نالاں، دانا ز فہم گریاں، ناداں برق سے اریاں، مصروف والہانہ. ہاں جی، عالم بیچارہ اپنے علم سے نالاں ہوگا. اصل میں اس دور میں جو سمجھ ہے نا وہ سب سے بڑا عذاب ہے. بے وقوفی اور جو ہے نا جہالت اور ناسمجھی اور ناواقفیت آج کے دور کی بلیسنگ ہے. اور جسے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے وہ کس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. Ignorance is a bliss. تو عالم ز علم نالاں، دانا ز فہم گریاں، ناداں برق سے اریاں، مصروف والہانہ. مطلب یہ اب جہالت والہانہ رقص کر رہی ہے. اور بلکہ یہ کہ اب دیکھیں نا انفلوئنشل اور انفلوئنسرز جو آج کل مشہور، ان میں کوئی عقل نام کی شے ہے؟ اور یہ جھوٹ کر والہانہ رقص نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. یعنی جو عالم ہوگا وہ اپنے علم کا رونا رو رہے ہوں گے کہ اس کی کوئی قدر نہیں ہے،
علم کی. دانا لوگ جو ہوں گے وہ اپنی فہم و فراست کا رونا رو رہے ہوں گے. کیونکہ جو نادان لوگ ہیں وہ ناچ گانوں کا عروج ہوگا, لوگوں میں شوق یہ ہوں گے. وہی اصل میں اس کی پریارٹی ہو جائے گی نا. وہ ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہوتی تھی پرانے وقتوں میں, شاید جو فارسی پڑھ لیتا تھا تو اس کی تو گویا جاب پکی ہے. تو وہ ہمارے استاد جو فارسی کے تھے نا, وہ کہتے تھے واہ رے واہ قسمت, دیکھو قسمت کے کھیل, پڑھو فارسی بیچو تیل. حالات بدل گئے, اب فارسی پڑھنے سے جو ہے نا کچھ ملتا نہیں ہے, تیل ہی بیچنا پڑتا ہے. مجھے یاد آ گیا واقعہ اس سے 2010 میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب کی وفات ہوئی تھی, انہی دنوں یہ پاکستان کو وہ جو کرکٹر ہے شعیب ملک اور اس کی وہ انڈین, ہاں بالکل آپ صحیح کوٹ کر رہے ہیں آپ یہ بات, اس کی جو تھی وہ شادی ہو رہی تھی. تو پورا کوئی 1 مہینہ جو ہے میڈیا کے اوپر ان کی شادی چھائی ہوئی تھی, اور وہ جو عالم جس کی اتنے بڑے عالم کی وفات ہوئی ہے اس کا کوئی وہ ایک خبر کے طور پہ ذکر ہو گیا, اور اللہ خیر صلی. تو انٹرٹینمنٹ چھائی ہوئی ہے ہر طرف, ناچ گانا. اور اگلی بات کیا ہوگی جی, شفقت بسرد مہری تعظیم در دلیری تبدیل گشتہ باشد از فتنہ زمانہ. زمانے کا ایسا فتنہ ظاہر ہوگا, حالات کا کچھ ایسا جبر ہوگا کہ شفقت کی جگہ پہ سنگ دلی لے لے گی, سرد مہری لے لے گی. آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ شفقت یعنی آپ کا دل اس پہ نرم نہیں ہوتا, بلکہ یہ کہ سخت دل ہو گئے ہیں آپ. ہر کوئی ایک دوسرے کو سمجھائے گا کہ مائنڈ یور اون بزنس. تعظیم کیا ہوتی تھی؟ تعظیم یہ ہوتی تھی کہ بڑے کی تعظیم کرنی ہے, ادب احترام. کہتے تھے با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد. ٹھیک ہے, یہ ہماری مطلب ہماری تہذیب کا ایک جو درخشندہ پہلو ہے کہ بھئی بڑوں کا احترام کرنا ہے, عزت کرنی ہے, خیال کرنا ہے. اس کی جگہ پہ دلیری لے لے گی. اور ہمیں تو دلیری کا مطلب کیا ہوا؟ بدتمیز, جس کو آج کہتے بے شرم, آج اس کو کہتے ہیں کہ جناب بڑا بولڈ ہے, آؤٹ اسپوکن. اور نہ خدا پر سوال اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے, نہ رسول پہ سوال اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے, نہ اللہ کی کتاب پر سوال اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے. بے تکا بولتا ہے اور صاف کہتا ہے بھئی یہ کیا, نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے, یہ کیوں حلال ہے, یہ کیوں حرام ہے. اس حد تک دلیر ہو گئے. تو یہ جو ہے نا یہ کسے پتا تھا. اچھا جی آگے چلیں. یہ تو کوئی بالکل ہی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے یہ ابھی بھی ایڈوانس ہے شاید, یا ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتا ہو. از امت محمد سرزد و شون بے حد افعال مجرمانہ اعمال آسیانہ. یہ جو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے سرزد ہوں گے اور یہ کریں گے, بہت زیادہ کریں گے, کیا مجرمانہ کام کریں گے, اور نافرمانی پر جو اعمال ہیں وہ ان سے سرزد ہوں گے. ہاں جی, ہو رہا ہے یا نہیں؟ آگے چلیں. فسق و فجور ہر سو رائج شود بہر کو مادر بدختر خود سازد بسے بہانہ. اچھا یہ بھی ایک بات, فسق و فجور جو ہے, نافرمانیاں جو بھی بے حیائی, یہ ہر سو رائج ہوگی اور ہر کو ہوگی, گلی گلی محلے محلے میں پھیل جائے گی, گراس روٹ لیول تک پہنچ جائے گی. وہ صرف ایلیٹ کلاس کا مسئلہ نہیں رہے گی, بلکہ یہ کہ لوور مڈل کلاس, بلکہ یہ کہ دیہات تک پھیل جائے گی. ہر کو ہر طرف ہو جائے گی. اور مادر بدختر دختر خود سازد بسے بہانہ, جو ماں ہوگی وہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ بہانے بنائے گی. اب یہ اس کا کیا مطلب کریں گے؟ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اسے شادی دے دے گی تو وہ جو دوسرے گھر میں جائے گی تو گویا اس کے کان میں پھونکے مارتی رہے گی, اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے وہ بنائے گی اور بیٹی کے ذریعے سے پورے کروائے گی. ٹھیک ہے, یعنی اس کی ڈور ماں کے ہاتھ میں ہوگی بیٹی کی, اور وہ اپنے خاوند کی, اپنے سسر کی, اپنی جو ہے نا ساس کی نہیں سن رہی ہوگی, بلکہ ماں سے رہنمائی لے رہی ہوگی. یہ تو اب عام ہے. وہ ایک اگلا شعر بھی تو ہے اس میں, ماں بیٹی سے جو موازنہ کرے گی اپنا, اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ماں کا جو کریکٹر ہوگا اپنا, اس نے اصل میں تو ماں ایک انسٹیٹیوشن ہے نا جس نے اولاد کی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جو عورت خود ایسی ہوگی تو اس نے اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے, اس کو چلاکیاں سکھانی ہیں, 2 نمبریاں مکاریاں سکھانی ہیں. اس نے کوئی حسن اور حسین جیسے تو اولاد پروان نہیں چڑھانے, اس نے وہی کرتب سکھانے ہیں جو خود کر رہی ہیں. ٹھیک ہوگی. بلکہ مطلب چونکہ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے, انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی ثقیل بات کو کسی ذرا تھوڑا سا عارفانہ انداز میں مطلب اشارتاً ذکر کیا ہوگا, کہ گویا جیسے آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیشے میں اتارنے کے لیے جو درکار ہیلے بہانے ہوتے ہیں
وہ ماں سکھا رہی ہوگی بیٹی کو. ہوں. حلت رود سراسر حرمت رود سراسر عصمت رود برابر از جبر مغویانہ، یعنی حلال بھی جاتا رہے گا، حرام کی تمیز بھی جاتی، حلال حرام کی تمیز مٹ جائے گی. اور اسی طرح جی جو عصمت دری کے واقعات عام ہو جائیں گے، اغوا کے بھی. اصل میں یہاں از جبر مغویانہ یعنی اغوا کر کے زبردستی کسی کی عزت لوٹنا. ہمارے تو گورنر صاحب ایک بڑا مشہور رہے ہیں ایسے. تو یعنی یہ کام عام ہو جائے گا. پہلے اس کا تصور نہیں کیا جاتا تھا، اب یہ عام ہو جائے گا. بے مہرگی سر آید پردہ دری آید عصمت فروش باطن معصوم ظاہرانہ. سنیں، بے مہرگی یعنی مہربانی، رحمت، شفقت، اس کی جگہ پہ جو ہے نا وہ یعنی اس کی جگہ وہ ختم ہو جائے گی، بے مہرگی ہو جائے گی. مہر نہیں رہے گا، بے مہر ہو جائے گا. مہربانی کی جگہ پہ نامہربانی آ جائے گی، محبت کی جگہ نفرت آ جائے گی، نفرت آ جائے گی. اور پردہ دری آیت بے پردگی عام ہو جائے گی. اور عصمت فروش باطن، باطن عصمت فروش ہوگا، عزت بیچنے والا. اندر سے مطلب وہ جسے کہتے ہیں گندی سرشت ہوگی اور مجرمانہ ذہن ہوگا. اور معصوم ظاہرانہ، چہرہ معصومانہ ہوگا. اب وہ بے شک پر نقاب کیا ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مردوں کا بھی اطلاق ہوگا کہ داڑھی رکھی ہوئی ہو، اندر اس نے جو ہے نا وہ کوئی وہی حوث پرست ہو. جو شکل سے نظر آ رہا ہوگا وہ دجل ہوگا. وہ ہاں، وہ کیا ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ یعنی وہ والی کیفیت ہوگی. ہاں، دختر فروش باشند عصمت فروش باشند مردان سفلا تینت با وضائے زاہدانہ. بیٹیاں بیچتے ہوں گے، عزت بیچتے ہوں گے وہ گھٹیا مرد جن کی شکل و صورت زاہدانہ، بڑے فقیر، زاہد اور پرہیزگاروں والی ہوگی. شکل و صورت پرہیزگاروں والی ہوگی، لیکن وہ گھٹیا لوگ ہوں گے جو بیٹیاں بیچتے ہوں گے اور عزت بیچتے ہوں گے. ٹھیک، یہ کون، مطلب یہ تو ہندو بھی نہیں کرتے تھے نا. اب یہ چیزیں ہیں عام. میں ایون اپنے دیکھتا ہوں، اکیڈیمیا کے اندر دیکھتا ہوں، اور اکثر اس بات پر کڑتا ہوں کہ وہ جو ہے نا اقبال کا شعر کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کہ یار یہ بچیاں جو لباس پہن کر آتی ہیں باہر گھر سے، یونیورسٹی آتی ہیں، اپنے ورک انوائرمنٹ میں بھی جاتی ہوں گی، تو یہ گھر سے ہی آتی ہوں گی نا. تو وہ گھر میں جو ماں باپ بیٹھے ہوں گے، ان کی غیرت اور حیا کہاں گئی کہ ان کی بیٹی کیا پہن کے جا رہی ہے باہر. سر بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں. یعنی ایسے واقعات اب عام ہو گئے ہیں کہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، اس نے کسی اور کے ساتھ تعلق استوار کر لیے ہیں، اور یہ چلیں تعلق تو ایک بات ہو گئی نا، اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے. وہ 10-20 دن 15 دن 35 دن غائب ہو گئی ہے گھر سے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہ واپس آ گئی ہے. اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب وہ خامد اسے رکھنا نہیں چاہتا کیونکہ بات کھل گئی ہے، لیکن وہ مہر بچانے کے لیے طلاق نہیں دے رہا. اور لڑکی اب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ ادھر جانا چاہتی ہے. اس نے یہ حرکت کی اس لیے کہ یہ اب جس کے نتیجے میں مجھے طلاق دے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ طلاق مانگ نہیں رہی کہ مجھے مہر چھوڑنا پڑے گا. اور والد صاحب جو ہیں وہ لڑکی کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں. جن کی لڑکی 20 دن غائب رہی ہے یا 15 دن غائب رہی ہے یا 20 دن 25 دن غائب رہی ہے یا 35 دن غائب رہی ہے، وہ اس کی سپورٹ میں کھڑے. یہ ایک کیس نہیں ہے، میں نے 3-4 بھگتائے ہیں، 3 تو پکے ہیں، یہ صرف پچھلے 2-3 مہینے کے ہیں. نہیں صحیح بات ہے، یہ بہت چیز عام ہو گئی. بے شرم و بے حیائی در مرد ماں فضائد مادر بدختر خود را کند میزانہ. جو بے شرمی، بے حیائی، ٹھیک ہے جی، یہ بہت زیادہ ہو جائے گی. اور مادر جو ماں ہوگی وہ اپنا موازنہ اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہوگی. وہ پہلے والی بات آپ کی جو ہے نا ادھر آ کے فٹ ہو گئی. یعنی ابھی بھی اس یعنی کیا اب اس کی بندہ تشریح کرے، لیکن اصل بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی آج سے 50 سال پہلے سوچ سکتا تھا کہ معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ہوں گی. اب یہ معروف کے درجے میں ہو گئی ہیں، لوگ انہیں برا بھی نہیں کہہ رہے.
وہ مجھے یاد آ گیا نا، یعنی زلیخا نے جو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن جب وہ بات مشہور ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے نا وہ جو بیگمات تھیں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ جو ہے نا عزیز مصر کی جو بیوی ہے امراۃ العزیز، یہ اپنے غلام کے پر مر مٹی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، تو ہم تو اسے صاف گمراہ سمجھتے ہیں. یعنی وہ جرم جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی وہ پیدا ہوئی ہے، بلکہ اصل جرم اس کا یہ ہے کہ اس نے غلام کے ساتھ کیوں یہ تعلق بنایا ہے یا کوشش کی ہے. اب جب اسے اس بات کا پتہ چلا نا، اس نے کہا اچھا جی میں آپ سے نمٹتی ہوں. اس نے سب کو دعوت پہ بلایا اور پھر یوسف علیہ السلام کا دیدار کرایا، جس پر انہوں نے سب نے ہاتھ کاٹ لیے. اور انہوں نے آخری بات یہ کی کہ ما ھذا بشر، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت عزت والا ہینڈسم فرشتہ ہے. تو اس نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھی. تو اب وہ بالکل خاموشی چھا گئی ہوگی نا کہ وہ ذرا شرمندہ ہو گئی کہ ہم نے بھائی اس ہیرے موتی کو کیا سمجھا تھا. تو جب اس نے دیکھا نا کہ میں پوری طرح چھا گئی ہوں، تو اب اس نے وہ بات کہہ دی جو مجلس میں کرنے کی نہیں تھی. انا راودتہ عن نفسی، میں نے اسے اس سے بچلانے کی کوشش کی ہے. فاستعصم، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن یہاں وہ رکی نہیں. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا آمَرُهُ، جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، اگر اس نے وہ نہ کیا لَيُسْجَنَنَّ، یہ لازماً جو ہے نا وہ جیل میں ڈالا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور چھوٹا بن کے رہے گا، ذلیل ہو جائے گا. کھلے اعلان عام. یہ اس وقت کی وہ یہ پورے مصر کا ماحول نہیں ہے، وہ خاص ایک کمیونٹی ہے نا، وہ ایلیٹ کلاس ہے جس کا یہ ماحول ہے. اسے سب کے سامنے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. تو وہ ماحول آج بالکل وہی گراس روٹ لیول تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ صحیح بات. خیال صاحب آج پھر ہم اپنی ایپیسوڈ یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں. اس کو ہم سلسلے کو آگے یہیں سے جوڑیں گے کہ جو آگے پیشن گوئیاں ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا آج کی ایپیسوڈ کا. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ سے پھر یہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں. ناظرین ہمیں اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اب ہم نے پاکستان میں کتنی قتل و غارت گری یعنی اس پچھلے عرصے میں دیکھی ہے، قومیتوں کی بنیاد پر بھی دیکھی ہے. وہ پتہ لگ جاتا ہے جب وہ علامہ اقبال کو سناتے ہیں، قائد اعظم کو سناتے ہیں، پاکستان کو کچھ نہیں کہتے تو وہ ساری بڑاس ادھر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کچھ لوگ کہ سود اور چیز ہوتی ہے، ربا اور چیز ہوتی ہے. ہاں، سود اور چیز ہوتی ہے. یویری اور جو ہے نا انٹرسٹ کا فرق، وہ جو آتے ہیں نا سورہ منافقون میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے لگیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک خدائی راز کی 23ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین، ہم اپنی گزشتہ ایپیسوڈ میں نعمت اللہ شاہ ولی کی جو پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی کریشن کے بعد جو وقوع پذیر ہونے والے واقعات تھے ان سے متعلق پیشن گوئیاں تھیں جو بڑی جنرلائز نیچر کی تھیں، وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو جہاں سے سلسلہ ہمارا منقطع ہوا تھا تو میں خالد صاحب کی طرف واپس چلتا ہوں اور وہیں سے ہم اپنا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. جی خالد صاحب، آپ جہاں پر میں نے آپ کو روکا تھا تو آپ دوبارہ وہیں سے شروع کیجیے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب یہ جو بھی معاشرتی برائیاں تھیں جن کا ذکر وہ کر رہے تھے، تو اس سلسلے کی چلیں یہ ایک آخری شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے بعد پھر ایک خاص دوسرے طبقے کا، ایک مہذب طبقے کا اور مذہبی طبقے کا ذکر آ رہا ہے، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے. اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ وہ نقشہ انہوں نے کتنا شاندار کھینچا ہے. ہاں جی. پہلے تو یہ کہ کذب و ریا و غیبت فسق و فجور بے حد. کذب جھوٹ، ریا دکھلاوا، غیبت کسی کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے کرنا، فسق جو فسق و فجور، اس میں تمام برائیاں بھی آ جائیں گی، بے حیائی کے بھی سارے کام آ جائیں گے، بے حد بہت ہو جائیں گے یہ سب. قتل یعنی قتل ناحق، یہ بھی بہت ہو جائے گا. بات بات پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے. اب ہم نے پاکستان میں کتنی قتل و غارت گری یعنی اس پچھلے عرصے میں دیکھی ہے، قومیتوں کی بنیاد پر بھی دیکھی ہے، سیاسی تقسیم کی بنیاد پر بھی دیکھی ہے، نسلی تقسیموں کی بنیاد پر بھی دیکھی ہے، زبان کی بنیاد پر بھی دیکھی ہے، اور انتہا پسندی کی صورت میں بھی دیکھی ہے.
تو کتنی صورتوں میں آپ نے یہاں قتل و غارت گری دیکھی ہے. تو یہ قتل اچھا یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گاڑی وہ پہلے ہوتے تھے نا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, یہاں گاڑی آگے بڑھانے پہ جھگڑا, جلدی سے رستہ کیوں نہیں دیا, وہ گزرتے ہوئے نکال کے اس نے گولی مار دی. تو قتل و زنا ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا جی عام معاشرتی برائیوں کا ذکر ہو گیا. اب آ جائیں حکمرانوں کا ذکر بھی بیچ میں آ گیا تھا. اب آ جائیں جی ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے خاص طور پر, یہ ذہن میں رہے کہ انگریز کے دور تک مذہبی طبقہ وہ فقر و درویشی کی زندگی بسر کر رہا تھا, معاشرے سے کٹ کر, اور عام جو مسلمان ہیں ان کے چندوں پر گزارا کر رہا تھا. ہاں جی, کوئی عیاشی کا کوئی سامان نہیں تھا. 85 کروڑ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکلتی تھی. پاکستان بننے کے بعد یعنی مذہبی طبقے کو پر لگے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, ویسے تو پاکستان کے وہ دل و جان سے حمایتی نہیں رہے, اگرچہ کہ کہیں بھی پھر بھی ان کے اندر کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ پتہ لگ جاتا ہے جب وہ علامہ اقبال کو سناتے ہیں, قائد اعظم کو سناتے ہیں, پاکستان کو کچھ نہیں کہتے تو وہ ساری بڑاس ادھر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ ان کی محفلیں دیکھ لیں تو وہ ان کو کوس ہی رہے ہوتے ہیں, انگریز کا ایجنٹ بنا کے ہی چھوڑتے ہیں. یہ عام ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان بننے کے بعد ہی تو یہ نوازے گئے ہیں نا. تو اب وہ جو بھی نوازشات ہیں ان کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے نا وہ تو بعد میں ہوا نا, پہلے کوئی کیسے اندازہ لگا تھا کہ بھئی یہ ایسا ہوگا. اب اس کے حوالے سے سنیں, عام مفتیان گمراہ فتویٰ دہند بیجا در حق بیان شرع سازند بسے بہانہ. یہ پہلے تو یہ جو گمراہ مفتی ہیں, ہوں گے مفتی لیکن گمراہ ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ یہاں چونکہ وہ علماء سو کہہ لیں, ملحد علماء کہیں, نہ خدا کا خوف ہے نہ آخرت کا ڈر ہے. تو یہ بھی الہادی کی ایک قسم ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, علم ہے دین کا لیکن ہے ملحد, اور یہ بے جا فتوے دیں گے. ایک تو وہ انتہا پسندی والی بات بھی اس میں آ جائے گی, لیکن یہاں پہ خاص بات ہے کہ بھائی بے جا یعنی جو ناجائز فتوے دیں گے, جائز کو ناجائز کریں گے, ناجائز کو جائز کریں گے. یہ اس حدیث کے ساتھ بھی بات مل جائے گی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے کیسے ہوگے تم. انہوں صحابہ نے کہا یہ بھی ہوگا, ہاں اس سے بڑھ کر ہوگا جب تم برائی کا حکم کرو گے اور نیکی سے روکو گے. ٹھیک ہے, کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, ابھی کل مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ شادی بیاہ پہ جو یہ ہندوانہ رسومات ہیں ان کو چھوڑتا ہوں, تو مولوی صاحب اسے سمجھا رہے تھے کہ اس طرح تمہارا پھڈا ہو جائے گا گھر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, یہ اب ان کا سینس ہے اور وہ سوچ ہے اور سمجھ ہے, اور وہ یعنی ان چیزوں کے بارے میں. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں, آپ ان سے پوچھیں بجلی کی چوری کا, اسمگلنگ, کنڈی لگانے کا, کہتے ہیں کوئی اس میں عرض نہیں ہے. جنگل سے لکڑی کاٹ کے لانے کا کوئی عرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹیکس چھپانے کا کوئی عرض نہیں ہے. تو وہ جو یعنی اس لیول پہ بھی باقی اور بھی بہت کچھ ہے. مطلب وہ مزاربہ اسکینڈل دیکھ لیں. ہمیں اب تو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کچھ لوگ کہ سود اور چیز ہوتی ہے, ربا اور چیز ہوتی ہے. ہاں, سود اور چیز ہوتی ہے, یویری اور جو ہے نا انٹرسٹ کا فرق. ٹھیک ہے, تو یہ بلکہ یہ کہ سود جو ہے نا وہ کھانا جو ہے نا حرام ہے, دینا تو حرام نہیں ہے. لا تاکلوا الربا کے الفاظ آئیں, کھاؤ نا. ہاں جی. تو عام مفتیان گمراہ فتویٰ دہند بیجا در حق بیان شرع سازند بسے بہانہ. اب یہ دیکھیں یہ بہت اہم نقطہ ہے, آپ سمجھیں. جب آپ شرع بیان کرتے ہیں تو کتمان حق نہیں کر سکتے. کسی کو اچھا لگے برا لگے تو اس میں آپ نے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, جب تم بات کرو عدل کی کرو, یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرو, خواہ قریبی رشتہ داری پر ضرورت پڑتی ہو. اور وَاللَّهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, حق پر کھڑے رہو انصاف والے بن کر اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے, خواہ اپنی جان پر اپنے خلاف ہو, اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو, والدین کے خلاف ہو, ان یکن غنیان کسی غنی دولت مند کے خلاف ہو, او فقیران یا کسی محتاج کے خلاف ہو, اس کی پرواہ نہیں کرو, حق بات کرو. تو اب بہانہ بازی, وہ ہیلے, تو وہ اس طرح کے ہیلے تراش کر تو وہ اپنے لیے جو ہے نا جواز تراشیں گے. دوسروں کو کے لیے فتوے, اپنے لیے جواز, یا جہاں سے جو بھی کوئی امید دلا دے تو اس کے لیے جواز تراشیں گے. یہ ہوگا جی سازند بسے بہانہ, مختلف بہانے بنا کر حرام کو حلال بنائیں گے.
Actually they will be compromised. यस, मुदाहनत जिसे कहते हैं, हमारे दीन में जिस शे को मुदाहनत कहते हैं, ये वो शे। हर जो है ना नाजायज़ हुक्मरान को जवाज़ सनद अता करेंगे कि चलें गासबाना कब्ज़ा किया है लेकिन अब आ गया है तो गुजारा करें। बल्कि ये हर दौर में रहा है। यही जो किताब है नेमतुल्लाह शाह वली साहब की, बहुत से लोगों ने खड़े होकर अयूब खान को नहीं कहा कि ये जिक्र जो तेरे बारे में हो रहा है, ज़िया को कहा गया कि ये तेरे बारे में हो रहा है, मुशर्रफ को कहा कि तेरे बारे में ये जिक्र हो रहा है। इसीलिए वो कहता है हमें जो खुदा ने जो है ना ये जिम्मेदारी सौंपी। फासक कुनत बुजुर्गी बरकौम अज सतरगी पस खाना अश बुजुर्गी ख्वाहत शहाद वीराना। ये दो बातें अलग हैं इसमें। पहली बात यह है कि जो फासिक लोग होंगे, अंदर से गुनाहगार होंगे, शराबी होंगे, हैं ऐसे बहुत पाई के उलमा हैं, बास चर्सी भी हैं ठीक है ना, बड़े ऊंचे उहदों पर फायज हैं, बहुत ऊंचे हैं उलमा हैं। और बाकी फिस्को फजूर तो जो उसको तो एक तरफ रखें, जो जहाँ तक भी किसी की पहुँच है। और लेकिन सतरगी, आप ये कहना उसके ऊपर पर्दा डालेंगे, अपनी इस फिस्को फजूर के ऊपर पर्दा डालकर नहायत खूबी से अपनी बुजुर्गी को कायम कर लेंगे। लोग उन्हें समझ रहे होंगे कि अल्लाह वाला है, बुजुर्ग इंसान है और बड़ा मुतवक्किल है, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला है। वैसे इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं हम। हमारे यहाँ जो इमेज बिल्डिंग होती है, अब जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को हीरो बना के पेश किया गया हमारे सामने, उनकी बुजुर्गी पेश की गई हमारे सामने बनाकर, जबकि असल में वो मतलब उनको नजात दहिंदा बना के पेश किया गया, ठीक है, हीरो बना के पेश किया गया है, सादिक और अमीन के सादिक और अमीन बनाया गया। तो जो थे वो कैरेक्टर को असल में जाकर देखें तो दुनिया की कौन सी बुराई है जो उसके कैरेक्टर में नहीं है, लेकिन उनका इमेज एक बिल्ड किया गया और चल गया। चलें लेकिन इसका इंजाम क्या है? पस खाना अश बुजुर्गी खाहत शवद वीराना। ऐसे लोगों का खाना बाद में वीराना, मतलब वीरानगी छा जाती है, इनके उस बरकत नहीं होती ना, बरकत नहीं होती, वक्ती एक उरूज होता है और उसके बाद वीरानी होती है। अच्छा, ये इसमें देखें ना, कई दीनदार लोग होते हैं, जिन दीनदारों के बाद में औलादें अदाकार हो जाती हैं, पता नहीं क्या हो जाती हैं, ठीक है ना, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, भी निकल आते यानी वो खाना वीरान बाई माना हो जाता है कि उसमें जो वो ज़ाहिरी दीनदारी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसकी असल शक्ल अल्लाह ज़ाहिर कर देता है, वो उनकी औलादों में जाके ज़ाहिर हो जाती है कि ये असलन क्या थे। एक तो ऐसे ही भी गुजरा है, मतलब मेरी ज़िंदगी में एक एग्जाम्पल के वालिद साहब, दो मिसालें मेरी ज़िंदगी में गुजरी हैं, बड़े नाम हैं हमारी हिस्ट्री के। खैर हम अपने आप को एसोशिएट भी करते हैं उनसे। एक की औलाद जो है वो कहीं पर गई हुई थी किसी लाइन के ऊपर, ये जो आपने जैसे हवाला दिया म्यूज़िक को, इंडस्ट्री वगैरह का। एक की औलाद, एक वो है जिसको अरबोपति था, उसने सारा कुछ लुटा दिया अल्लाह की जान राह में, और उसका बेटा जो है वो मुजारबा के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए खा रहा है वो जो आपने कहा ना बरकत उठ जाना। हाँ, बरकत। अहकाम दीन इस्लाम चूँ शमा गश्ता खामोश, आलम में जहूल गर्दत जाहिल ब आलमाना। जो दीन के अहकाम होंगे वो जैसे बुझी हुई शमा होती है, इस तरह बुझ जाएंगे। बदाल इस्लाम गरीबन फस यहूदो कमा बदा, वो अजनबी हो जाएंगे। और जो आलिम होगा तो वो जाहिल हो जाएगा, और जो जाहिल होगा वो आलिम बनकर लोगों के दरमियान जो है ना दनाता फिरेगा। समझदार। रमज़ान की शामों में क्या प्रोग्राम होता है जी? आज रमज़ान फलां के नाम, रमज़ान नाइट के क्या कुछ इस तरह का जो शाम को प्रोग्राम अक्सर जो होते हैं ना, वो बैठ जाते हैं। तो मतलब बाज़ औक़ात एक्ट्रेसेस बैठी होती हैं, वो दीन सिखा रही होती हैं, और तमाशा हो रहा होता है सर, जी तमाशा हो रहा होता है, तमाशा हो रहा होता है। अब ये असल में मैं ये सारी आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि कम अज़ कम ये, मतलब जो लोग कहते हैं ये गड़ी हुई बातें हैं, ये कैसे पता चल गया था पाकिस्तान बनने से पहले के, बनने के बाद ये होगा इस मुल्क के अंदर। आलमा ने आलम गर्दन हमचू जालिम, नाशस्ता रोए खुद रा बरसरे नहंद अमामा। खुद राबर सर नहिंद अमामा, सर नहंद अमामा। हाँ जी, जो दुनिया, ये जो देखें, ये जो आखिरत का जिसे खौफ होता है ना, वो रहम दिल होता है। बिल्कुल ऐसी बात है सर। ये जो दुनियादार लोग होते हैं ये जालिम होते हैं। आलिम का जालिम होने का मतलब ये है कि वो दुनियादार है, सफाक है, इल्म आपके अंदर हिल्म लाता है, सफाकियत नहीं लाता।
میں بہت پرانی بات آپ کو سناؤں, یہ 80s ارلی 80s کی بات ہے. کراچی میں کوئی مطلب وہ سادات ہو گئے تھے, ابھی ایم کیو ایم کے دور کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے کی ہے, وہ تو 83-84 میں شاید یہ ایران ہے, یہ بالکل 81-82 کی بات. تو وہ میرے کزن ہیں, وہ ذرا مؤثر تھے, تو ان کے ہاں آ کے ایک بہت بڑے مدرسے کے جو محتمم تھے, اس وقت وہ اتنے بڑے نہیں تھے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ مدرسہ بعد میں بہت مشہور ہوئے ہیں. وہ محتمم صاحب جو ہے نا بعد میں بہت اہم پوزیشن پر بھی رہے ہیں, مذہبی پوزیشن پر. وہ ان کے ہاں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی, اور وہ میرا کزن دنیا دار آدمی ہے, کاروباری بندہ ہے. وہ 4 سال بعد میری ملاقات, وہ تب بھی کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا کہ مولوی بہت ظالم ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ جس طرح کہہ رہا تھا نا, فلانے کو مار دو, فلانے کو قتل کر دو, اس کے گھر پہ بم گرا دو. تو کہتے ہیں میں نے تو یہ دیکھیں ہمدرد تھا, اس کا پناہ دی ہوئی تھی, لیکن وہ ٹیلی فون پہ جو آرڈر دے رہا تھا نا, وہ سن کے کان یہ پکڑ رہا تھا. تو سر پہ امامہ ہوگا, ٹھیک ہے جی, اور چہرہ دھویا نہیں ہوگا, اور سر پہ امامہ رکھا ہوگا. یہ اشارہ ہے نا کسی چیز کی طرف, بد کرداری کی طرف. یعنی یہ کہ جو وہی اندر سے وہ کھوکھلے ہوں گے یار, وہ بلکہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. اچھا مصرع آپ نے ڈھونڈا ہے. مجھے اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ہے نا قول یاد آ گیا تھا, کہ جو انہوں نے یہودی علماء سے کہا تھا کہ تمہاری مثال قبروں کی ہے جن کے اندر بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا, جبکہ اوپر چونا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اوپر سے سارے ملمہ کاری ہے, اندر تمہارے کوئی تقویٰ نیکی کچھ بھی نہیں ہے. زینت دہند خود را بترا و باجبا, اپنے آپ کو زینت کس سے دیں گے؟ ترے اور جبے سے. اس سے وہ اب یہ پتہ کیا ہے, یہ وہ جو آتے ہیں نا سورہ منافقون میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے لگیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, خطاب بھی بہت اعلیٰ ہو, آپ سننے پہ مجبور ہوں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ, یہ سوکھی لکڑیوں کی مانند سہارے پر کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنے بل پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, اتنے بودے اور کمزور ہیں. تو وہ زینت اپنے آپ کو جو دیں گے, عزت زینت آرائش کا جو ان کا سامان ہوگا, وہ علم نہیں ہوگا, عمل نہیں ہوگا, کردار نہیں ہوگا, حق پرستی نہیں ہوگی, وہ جبہ اور ترا ہوگا. جبہ وہ جو پہنے کا ہوتا ہے, اور ترا وہ جو کلا, وہ ہو گیا. گوسالہ سامری را باشد درون جامع, یہ جو جامع ہوگا نا اس کے اندر سامری کا جو ہے نا بچھڑا ہوگا. اس میں ایک اشارہ تو یہ ہوگا نا, بچھڑے کی پوجا ہوتی تھی, وہ اپنی شخصیت کی پوجا کروائیں گے, نظریات سے نہیں جوڑیں گے, عدائد سے اور قرآن سے نہیں جوڑیں گے, اپنی ذات سے جوڑیں گے. اور دوسرا اس کا مطلب وہ ہے کہ یہ جو ہے نا چندے سمیٹیں گے, بچھڑا کھائے گا نا وہ, بلکہ اقبال کا شعر اس کے بہت قریب ہے, ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن, اوپر یہ ریاکاری کا چوغا ہے جو پہنا ہوا ہے, اور اس کے اندر ایک بنیا ہے جو بیٹھا ہوا ہے. تو بنیے کی جگہ پہ یہاں پہ سامری کا بچڑا آ گیا ہے. لیکن وہ تقدس جو ہے نا وہ سامری کے بچڑے کا, جو اس پہ اس کی یہ ہاتھ چومو, پاؤں دباؤ وغیرہ, یہ وہ سب جمع کرنے اس کے. اگر ان کے چندوں کی آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو پھر وہ ان کی نہیں, وہ دین کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اب یہ عقدہ تو مجھ سے بھی حل نہیں ہو پا رہا کسی طرح بھی, نہیں یہ مجھے جوڑ نہیں جڑتا. ہیں مدارس دیتے تعلیم ہے, دیتے بھی دین کی تعلیم ہے, رجسٹرڈ محکمہ تعلیم کے تابع نہیں ہوں گے, رجسٹرڈ جو ہے نا وزارت صنعت و حرفت کے تابع ہوں گے. اب یہ دیکھیں نا اس کی کیا منطق ہے, کوئی تو منطق ہوگی. جب اتنے بڑے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو کوئی تو لاجک ہوگی, لیکن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا لاجک ہے, پر ہے. ہاں جی. آگے چلیں جی. زاہد
یعنی یہاں زاہد کا مطلب کیا ہوگا؟ جو مشہور ہوگا زاہد کے طور پر، بہت تہجد گزار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑا متقی ہے، میں نے تو اس کے ساتھ وقت گزار کے دیکھا، بہت یعنی اس کی معمولات بہت اعلیٰ ہیں. وہ رات اگر کہیں کام سے سفر سے 1 بجے بھی واپس آئے تو 3 بجے لازماً تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ زاہد ہے، ٹھیک ہے. مطیع شیطان، حقیقت میں یہ شیطان کا فرما بردار ہوگا. عالم عدو رحمہ، جو عالم ہوگا وہ رحمان کا دشمن ہوگا. عابد بعید ایشاں درویش باریانہ، اور جو عابد ہوگا وہ درویشی سے دور ہوگا. مجھے درویشی کا چوگا ہے جو اس نے چڑھایا ہوا ریاکاری کا، اندر اس کے بھی ماجن بیٹھا ہوگا اور ریاکاری کرنے والا ہوگا. رسم و رواج ترساں رائج شود بہر جا، بدت رواج گردر نیز سنت غائبانہ. کہتے ہیں کہ جو عیسائیوں کے طور طریقے ہیں، نصارہ کے ترساں، ہر جگہ پہ وہ رائج ہو جائیں گے. اب یہ جنرلائز علماء سے نکل کے اب جنرلائز ہر طرف ہوگا. وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور بدت رواج گردت، ہر طرف بدت عام ہو جائے گی. وہ صرف یعنی تعبدی امور میں ہی نہیں ہوگی، عام معاشرتی معاملات میں بھی، آپ کے سماجی رسومات کے اندر بھی، شادی بیاہ کی ہوں یا فوتیدگی کی ہوں، یا یہ کہ آپ کے تعبدی امور ہوں. اب دیکھیں نا، وہ اب حج جس طرح سے ہو رہا ہے وہ تو ایک بالکل کاروباری ایکٹیویٹی بن گئی ہے نا، ساری کی ساری کمرشل ایکٹیویٹی ہو گئی. اور یہ جو حج عمرہ وہ تو ہوئے ہی ہوئے، اب نمازوں کے ساتھ بھی تو یہ ہو گیا ہوا ہے. اور اس بدت رواج پا جائے گی اور سنت ختم ہو جائے گی. سنت کی جگہ یعنی بدت. ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. یہ تو اب تک جو تھیں خان صاحب چل رہی ہیں جنرلائز جو باتیں تھیں، ہم نے یہ 2 ایپیسوڈز کی ہیں. جی اب چیزیں جو ہے وہ ذرا اسپیسیفک کی طرف جا رہی ہیں. ہمارے پاس اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تو پھر وہ اس کی چاشنی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جب رب ٹوٹ جائے تو پھر اب ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ جو ہوگی اس پر ہم یہ کرتے ہیں کہ اس میں پھر ہم اپنی جو اسپیسیفکس ہیں، کسی ٹائم پیریڈس جو اسپیسیفک ہیں کہ یہ ہوگا ایونٹس پہ ہونے ہیں، تو ہم وہ اگلی ایپیسوڈ جو ہے اس کے اوپر کر لیتے ہیں پھر. جی ٹھیک. اصل میں نے یہ سارا کیا کیوں ہے، میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں نا. جی. پیش نظر وہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہ ہم اسے جو ہے نا 1-2 قسطوں میں بھگتا دیتے. لیکن یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈکوسلا ہے، یہ ویسے ہی لوگوں نے جناب گپ چھوڑی ہوئی ہے، تو اس لیے ذرا ضروری تھا. ہم نے پہلے 2 قسطوں میں قرآن و سنت کی رہنمائی میں بات سامنے رکھی ہے کہ یہ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے اصلیت اس کی کیا ہے، پیشن گوئی ہوتی کیسے ہے اس طرح کی. اور بلکہ شروع میں بھی ذکر کیا تھا، لیکن ان 2 قسطوں میں تو خاص طور پہ اس حوالے سے کہ ایک عام آدمی جو نبی نہیں ہے وہ کیسے قابل ہوتا ہے اس طرح کی پیشن گوئی کرنے کا، اس پر ہم نے بحث کی. اور اس حصے میں ہم نے خاص طور پہ نعمت اللہ شاہ ولی کو لے کر ان کی ان پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سب، جو آج سے 50 سال پہلے ہمارے بزرگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، یا اس دور میں ان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا، یا جو اپنے بچپن میں ہم نہیں تصور کر سکتے تھے. یہ بات میرے اپنے ساتھ بھی ہوئی ہے، ہمارے بعض دوستوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بزرگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے. ہمارے ایک ابھی حیات ہیں، اب بھی کوئی جا کے ان سے پوچھ سکتا ہے، پشاور میں ہوتے ہیں، فتح محمد، میجر ریٹائرڈ فتح محمد صاحب، وہ پشاور سے سوابی کے ہیں. جی جی. تو وہ جب گئے، کہتے ہیں میں پہلی دفعہ جب لاہور اترا نا، فوجی وہ کیپٹن تھے یا اس طرح یا لیفٹیننٹ ہوں گے، تو جو کہتے ہیں پہلی دفعہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترا تو میں ساری رات سو نہیں سکا کہ رات کو قیامت آ جائے گی. لاہور کی جب رنگینیاں دیکھی نا پہلی دفعہ، تو وہ ان کے تصور سے اتنا بعید تھا کہ انہوں نے سمجھا یہ اتنا گناہ ہو رہے ہیں، یہ تو قیامت ہی آ جانی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض مواقع پہ مطلب وہ شروع میں اپنے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. آپ کچھ پنڈ سے اٹھیں، شہر میں آئیں، نہیں شہر میں نہ آئیں بلکہ غلطی سے اسٹیڈیم چلے جائیں، میچ ہو رہا ہو ہیں، اور کہیں آپ کے جو ہے نا وہ انکلوئر جو ہے نا وہ کہیں لیڈیز انکلوئر کے قریب آ جائے،
تو وہ رنگ دیکھ کے تو آپ تو مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں. تو مطلب وہ آپ نہیں تصور کر سکتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے. تو ایسا بندہ آج سے چلیں 900 سال پہلے کا نہیں تھا, 150 سال پہلے ہی کا تھا, کم از کم یہاں تک تو پتہ لگتا ہے نا. چلیں کسی نے خود ہی سے گڑھ کے لکھی ہیں, لیکن 150 سال پہلے گڑھی ہے نا, تو کیسے گڑھ لیں؟ تو بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا, پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ ویژن نہ ملے, ہوپ بھی نہ ملے, ٹھیک ہے نا, یہ امید ہی نہ پیدا ہو کہ مسلمانوں کا کوئی مستقبل بھی ہے اس گند کے بعد. دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر جو ہے نا یہ ہیں مذہبی, لیکن سائنٹزم کا اتنا غلبہ ہے نا کہ انہوں نے مذہب کی بھی مادی تعبیر کر لی ہے, انہیں روحانیت پسند ہی نہیں ہے سرے سے. لہذا وہ ایسی چیز کو جہاں دیکھتے ہیں تو وہ ادھر جو ہے نا اس کے خلاف وہی فتویٰ بازی, حیزہ سازی وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ خاص پورا مکتب فکر ہے کہ جن کا یہ سوچ بن گئی ہوئی ہے, بدقسمتی سے بن گئی ہوئی ہے. تو اس لیے, اور وہ چونکہ وہ بہرحال سائنٹزم کا دور ہے, ہمارا نوجوان بھی اس کا شکار ہے, لہذا ان کی بات میں زیادہ اپیل نظر آتی ہے کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہی ہے, قرآن کے مطابق ہے, حدیث کی, حالانکہ قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ وہ بات ہے کہ الگ سے نیچے نہیں اترا, نہ اس کے اترا نہ سننے والے کے اترا. صحیح بات. تو اس لیے جو ہے نا میں نے یہ ساری یعنی آپ کے گھنٹہ پورا لے لیا یہ ثابت کرنے کے لیے لے لیا کہ نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں, اور اگر یہ کی ہوئی ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ پوری ہو گئی ہیں تو جو دوسری کی ہوئی ہیں ان کے بھی پورا ہونے کا کوئی چلیں 25% امکان مان لیں, 40% مان لیں, تو 10% مان لیں, تو ہماری یہ محنت جو ہے نا یہ رنگ لائے گی. صحیح. یہ تھا اس میں پیش نظر. بہت شکریہ خالد صاحب آج ہمیں انلائٹن کرنے کے لیے. ناظرین انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آئیں گے اور جو اسپیسیفک جو پریڈکشنز ہیں ان کی پیشن گوئیاں تھیں پاکستان کو لے کر, ہم ان کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.